نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تعمیم التعلیم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں ہاروت اور ماروت کے قصے پر بات چل رہی تھی کہ اس زمانے میں بابل شہر میں سحر اور جادو کا بہت زور تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہاروت اور ماروت فرشتے بھیجے کہ جو لوگوں کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے. اس پر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کیوں بھیجا، انبیاء سے یہ کام کیوں نہ لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس میں ضلالت کا، گمراہی کا ایک سبب بعید ہو سکتا تھا، اور نبی ہدایت کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اگر گمراہی کا کوئی سبب بعید فرشتے کی طرف منسوب ہو جائے تو اتنی کوئی بری بات نہیں، لیکن نبی جو ہے اس کا کام تو صرف ہدایت کی تعلیم کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ صاحبو، آفتاب کے لیے یہ کمال ہے کہ وہ چاند کو بھی روشنی دیتا ہے، اور آئینے کو بھی، اور گہورے کو بھی، جو گندے پانی کا جوہر وغیرہ ہوتا ہے اس کی روشنی پہنچتی ہے. لیکن گہورے کی بدبو اور نجاست آفتاب تک نہیں پہنچتی. وہ اسی طرح پاکیزہ اور شفاف ہے. ناپاکی خود اسی کی ذات تک رہتی ہے، آفتاب تک اس کا کوئی اثر نہیں جاتا. اسی طرح خدا نے گناہ اور کفر کو وجود دیا ہے، لیکن ان کی نجاست کا وہاں کوئی اثر نہیں پہنچتا. اس لیے یہ بھی کمال ہے کہ اس نے جہاں ایمان و اعمال صالحہ کو پیدا کیا وہاں کفر و اعمال سیئہ کو بھی پیدا کیا. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفر ہم نسبت بخالق حکمت است، در بما نسبت کنی کفر آفت است. کہ خالق تعالی کی نسبت سے تخلیقاً کفر میں بھی حکمت ہے، اور اگر اس کو ہماری طرف نسبت سے دیکھو تو فعلاً ایک سخت آفت ہے. اور عارف شیرازی فرماتے ہیں، در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است، آتش کرا بسوزد گر بولہب نباشد. کہ عشق کے کارخانے میں کفر کا ہونا ضروری ہے. دوزخ میں کون جلتا اگر ابو لہب نہ ہوتا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ابو لہب وغیرہ نہ ہوں تو صفت قہر کا ظہور کس پر ہوتا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور کارخانہ عشق سے مراد دنیا ہے، کیونکہ منشا اس عالم کے ظہور کا عشق ہی ہے، جس کی طرف اس جملے میں اشارہ ہے. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. کہ میں مخفی خزانہ تھا، بس پسند کیا میں نے کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے اپنی شناخت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ عشق میں کفر کرنا بھی بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے. چنانچہ اسی وجہ سے بعض لوگ خلاف شرع کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں. سو یہ مطلب بالکل غلط ہے، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو طریق سے ذرا بھی مت نہیں، بلکہ اس کا صحیح مطلب وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ کارخانہ عشق سے مراد، کارخانہ عشق سے عالم مراد ہے. حاصل یہ ہوا کہ عالم چونکہ اسماء الہیہ کے ظہور کا محل ہے اور خدا کی ایک صفت قہار و مذل بھی ہے، اس لیے عالم میں کفر کا وجود بھی ضروری ہے، ورنہ ظہور اسماء کامل طور پر نہ ہوگا. یہ حکمت تو صوفیہ سمجھے. اور ایک حکمت علماء ظاہر نے سمجھی، وہ یہ کہ الاشیاء تعارف بازدادها، کہ
کہ ہر چیز کی حقیقت اس کے ضد کے مطالعے سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کہ اگر بدبو نہ ہوتی تو خوشبو کی قدر نہ ہوتی، رات نہ ہوتی تو دن کی قدر نہ ہوتی، تو ہر چیز کی قدر جو ہے اس کی ضد سے ہوتی ہے، وہ ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بس دنیا میں کفر وغیرہ کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے ایمان کی حقیقت کامل طور پر منکشف ہو جائے۔ دیکھیے، جس شخص نے اندھے کو نہ دیکھا ہو وہ سو اکھے کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی نے ظلمت اور اندھیرے کو نہ دیکھا ہو وہ روشنی کی قدر نہیں جان سکتا۔ یہ تو وہ حکمتیں ہیں جو عارفین اور علماء نے بیان کر دی، ان کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہوں گی جو حق تعالی ہی کو معلوم ہے۔ غرض اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ تکویناً کفر و معاصی کی بھی ضرورت ہے اس عالم کو، پس تکویناً تعلیم سحر میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے اس کام کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ چنانچہ انہوں نے دنیا میں آ کر سحر کی حقیقت ظاہر کی، اور صلحاء نے ان سے تعلیم حاصل کر کے سحر کے اترے پترے کھول دیے، جس سے ساحروں کی ساری بزرگی خاک میں مل گئی، ورنہ پہلے جادو اور معجزے میں لوگ فرق نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو معجزات اور سحر میں جو اشتباہ پیدا ہو گیا تھا، جو شبہ پیدا ہو گیا تھا، وہ رفع ہو گیا۔ پھر وہ فرشتے غالباً آسمان ہی پر چلے گئے، نہ وہ کسی کنویں میں ہیں نہ کسی کھائی میں۔ اب آیت کا ترجمہ سنیے، حق تعالی فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یعنی یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ کتاب اللہ کا اتباع تو کرتے نہیں، اور ایسی چیز کا اتباع انہوں نے کر لیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سلطنت میں یعنی سحر کا اتباع کرتے ہیں جو کہ خبیث جنوں سے متوارث چلا آ رہا ہے، یعنی ان کی وراثت چلی آ رہی ہے خبیث جنوں کی، تو یہود اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اور بعض بے وقوف یہودی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ساحر کہتے ہیں، یہ بالکل ہی لغو اور جھوٹی بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یہ عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کفر کا کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی تھے مگر دوسرے آدمیوں کو بھی سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے یہ خبیث جن۔ چنانچہ انہی سے وراثتاً یہ سحر چلا آ رہا ہے جس کا یہودی اتباع کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی اتباع کرتے ہیں جو نازل کیا گیا تھا ان دو فرشتوں پر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں سحر کی تعلیم کسی کو نہیں دیتے تھے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی مخلوق کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ وہ فرشتے یہ کہتے تھے کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون اس میں پھنستا ہے اور کون اس سے بچتا ہے، سو تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جائیو، یہ فرشتے کہتے تھے کہ سحر میں پھنس جائے۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے مرد اور بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے۔ آگے مسلمانوں کو تسلی ہے کہ وہ ساحروں سے خوف نہ کریں، اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں کہ ساحروں سے خوف نہ کریں، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ ساحر لوگ سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر بدون خدا تعالیٰ کی مشیت کے نہیں پہنچا سکتے۔ تو تم کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی پر سحر کا اثر ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے خدا تعالیٰ کی یہی مشیت تھی، اس لیے اثر ہو گیا۔ ساحر نے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ کلفت دوست نے پہنچائی ہے، اور ہرچ از دوست می رسد نیکوست۔ اب میں مقصود پر آ گیا۔ اس وقت تک جس قدر بیان ہوا وہ تمہید تھی، مگر تمہید میں خلاف امید بہت طول ہو گیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ وقت کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ 11 بجے ہیں۔ فرمایا کہ بہت دیر ہو گئی، اب میں مقصود کو مختصر طور پر بیان کروں گا تاکہ زیادہ دیر نہ ہو۔ اس پر چاروں طرف سے آواز آئی
کہ حضرت مختصر نہ کیجئے، جب تک چاہے بیان کرتے رہیں۔ تو فرمایا جو واعظ لکھ رہے تھے، فرمایا کہ لیکن میرا مطلب مختصر کرنے سے یہ ہے کہ تمہید کی نسبت آئندہ بیان مختصر ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ فی نفسی ہی بھی مختصر ہوگا۔ آسمان نسبت بعرش آمد فرود، گرچہ بس عالی است پیش خاک تود، کہ آسمان اگرچہ عرش کی نسبت سے پست ہے مگر ایک خاک کے ٹیلے کے سامنے تو بہت بلند ہے۔ آسمان عرش و کرسی کے سامنے چھوٹا معلوم ہوتا ہے، باقی زمین سے تو وہ پھر بھی بہت بڑا ہے۔ غرض میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ بیان ایک مدرسے میں ہو رہا ہے جو کہ بیت العلم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ علم کے متعلق ایک منضبط بحث بیان کر دوں تاکہ طلباء کو اس سے فائدہ ہو۔ نیز علماء اور عوام نے علم کے متعلق جو کچھ غلطیاں کی ہیں ان کو واضح کر کے اصلاح کا طریقہ بتلا دوں۔ چنانچہ اگلی آیتوں میں میرا مقصود صراحتاً مذکور ہے، فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو ضرر رساں ہے۔ اگرچہ یہاں یہود کی حالت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ایسی چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جو ان کو مضر ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ خصوص سبب سے حکم خاص نہیں ہوا کرتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم جو اس جگہ مذکور ہوا عام ہے، اور وہ یہ کہ علم مضر کو حاصل نہ کرنا چاہیے، یعنی ایسا علم جو نقصان دینے والا ہے اس کو حاصل نہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر علم محمود نہیں بلکہ بعض مضر بھی ہیں، جن کے سیکھنے پر اس آیت میں ملامت کی گئی۔ پھر مضر کی دو قسمیں ہیں، بعض بالذات مضر ہیں اور بعض بالغیر۔ مضر بالذات وہ علوم ہیں جو اصل سے ممنوع اور ناجائز ہیں، کیونکہ ان کے مضامین خلاف شریعت ہیں، جیسے سحر اور نجوم وغیرہ۔ شاید کسی کو یہ اشکال ہو کہ پہلے تو سحر کی تعلیم کو اور اس کے سیکھنے کو جائز کہا تھا اور اب اس کو ناجائز کہہ دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر سحر سیکھنے کو اور سکھانے کو جائز نہیں کہا تھا، بلکہ اس کی حقیقت جاننے اور بتلانے کو جائز کہا تھا، اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اس کی حقیقت کو معلوم کیا جائے۔ تو اس وقت چونکہ سحر اور معجزے میں اشتباہ ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا جاننا اور بتلانا جائز تھا کہ یہ معجزہ ہے، یہ سحر ہے، اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو اپنے نفس پر یہ اعتماد ہو کہ وہ اس کو جان کر اس میں مبتلا نہ ہوں گے، یعنی سحر کو جان کر سمجھ کر اس کے اندر مبتلا نہ ہوں گے، اور اب اس کی حقیقت جاننے کی ضرورت نہیں رہی۔ نیز مفسدے کا اندیشہ غالب ہے، اس لیے اس سے بھی منع کیا جائے گا، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں۔ سحر کو سحر کے طور پر اور مقصود کر کے سیکھنا اور سکھانا اس کو میں نے جائز نہیں کہا تھا، خوب سمجھ لو۔ اور مضر بالغیر وہ علوم ہیں جو فی نفسی ہی جائز ہیں مگر کسی عارض کی وجہ سے ان کو ممنوع کیا گیا، جیسے علم مناظرہ کہ فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن بعض لوگ اس طرز سے اس کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ مضر فی الدین ہے، اس لیے اس طرز سے تعلیم و تعلم کو ممنوع کہا جائے گا۔ جیسے بعض جگہ طلباء کو مناظرے کی تعلیم اس طرح دی جاتی ہے کہ ایک جماعت فرضی عیسائی بنتی ہے طلباء میں سے اور ایک مسلمان، پھر وہ جماعت جو عیسائیوں کی طرف سے وکالت کرتی ہے وہ بالکل اس طرح گفتگو کرتی ہے جیسے سچ مچ کوئی عیسائی بول رہا ہے۔ مثلا وہ اپنی مقابل جماعت سے، جو ایک جماعت مسلمانوں کی بنائی، اپنی مقابل جماعت سے اس طرح خطاب کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے، اس سے ہماری تائید ہوتی ہے، اور ہماری انجیل میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا اور اس کی یہ دلیل ہے۔ ایک مدرسے کے معتمم نے مجھے طلباء کا مناظرہ دکھلا دیا تھا، وہاں میں نے یہ طرز دیکھا، واللہ ان طلباء کی اس گفتگو سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
جب وہ مناظرہ ختم ہو گیا تو محتمم صاحب کہنے لگے کہ اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہو تو فرما دیجیے۔ میں نے کہا کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا نہم کجا کجا نہم، کہ بدن پر داغ ہی داغ ہیں، کہاں کہاں پھایا رکھا جائے، یہ تو سر سے پاؤں تک ہی بگڑا ہوا ہے، میں کس بات کی اصلاح کروں؟ سو اس طرز میں ایک ضرر تو یہی ہے کہ مسلمان سے عیسائی بن گئے اور مسلمان سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مناظرے میں ہر فریق کو اپنی بات کا اونچا رہنا اور دوسرے فریق کی بات کا نیچا رکھنا مد نظر ہوتا ہے، تو یہ صورت مطلقاً بھی اور خصوص ایسے طور پر نہایت سخت ہے کہ ایک فریق اسلام کی جانب کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، جس سے بعض دفعہ سلب ایمان کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل طبائع میں سلامتی نہیں ہے، نیتیں درست نہیں ہیں، بس ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس طرز میں نیت کو درست رکھ سکیں۔ ممکن ہے کسی وقت کوئی شخص محض اپنی بات کی پچ کرنے لگے اور نفسانیت کی وجہ سے اسلام کی جانب کو کمزور کرنے لگے، تاکہ سننے والے یہ کہیں کہ فلاں شخص نے بڑی زوردار تقریر کی، وہ کی کیا؟ اسلام کے خلاف کی، اور اس کا انجام جو کچھ ظاہر ہے۔ تیسرے یہ غضب ہے کہ اس قسم کے مناظرے میں بعض دفعہ عوام بھی شریک ہو جاتے ہیں، جس میں بڑا اندیشہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں فریق باطل کے دلائل بیٹھ جائیں اور اہل حق کی طرف سے جو اس کا جواب بیان کیا جائے وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے، یا جس طالب علم نے اہل اسلام کی طرف سے جواب دیا ہے اس کی تقریر اچھی نہ ہو، تو اس عامی شخص کا ایمان اس صورت میں برباد ہو جائے گا کہ اگر کہ جو نصارہ کا مذہب اچھا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے نزدیک یہ طرز بالکل قابل ترک ہے، بلکہ میرے نزدیک تو مناظرے کے لیے تعلیم و تعلم ہی کی ضرورت نہیں، فطرت سلیم ہو تو انسان ہر باطل مذہب کا رد بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ الہ آباد میں ایک رئیس تھے، بالکل ان پڑھ، جو اپنے دستخط بھی نہ کر سکتے تھے، بس ایک مہر بنوا لی تھی، جب دستخط کرنا چاہتے تھے مہر کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے اور راستے میں ایک عیسائی کھڑا ہوا اپنے مذہب کی حقانیت بیان کر رہا تھا، اور یہ جب انگریز آیا تھا تو پادریوں کی جماعت لے کر آیا تھا، گاؤں گاؤں شہر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر یہ اپنی اس کی عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو راستے میں ایک عیسائی کھڑا ہو کر اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کر رہا تھا، اپنے حق ہونے پر اس نے ایک دلیل یہ بیان کی کہ دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہیں اور انجیل کے ترجمے بہت زبانوں میں ہو چکے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے، جو ان کی اس قدر کثرت اور ترقی ہے۔ ان رئیس صاحب نے اپنی سواری روک کر پادری سے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل حقانیت کی نہیں، آؤ ہم تم کو اسٹیشن پر چل کر دکھا دیتے ہیں، اسٹیشن پر چل کر دکھائی دیتے ہیں کہ ریل گاڑی میں فرسٹ کلاس کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے اور تھرڈ کلاس بہت ہوتے ہیں، بس ہم مسلمان فرسٹ کلاس ہیں، تم عیسائی لوگ تھرڈ کلاس ہو کیونکہ تم زیادہ ہو۔ اب یہ جواب سن کر پادری مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، تو دیکھیے ایک ان پڑھ آدمی نے پادری کو خاموش کر دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مناظرے کے لیے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں، البتہ طبیعت سلیم ہونی چاہیے، پھر ہر اعتراض کا جواب دے لینا آسان ہے۔ پھر آج کل جس طرح مناظرہ کیا جاتا ہے، سلف کا یہ طریقہ نہ تھا، قرآن میں جا بجا کفار سے مناظرہ کیا گیا ہے، مگر اس کا عجیب طرز ہے، آج کل کی طرح تو میں نہیں۔ احادیث میں حضرات صحابہ کے مناظرے مذکور ہیں، ان کا طرز یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بات کو بار بار دہرائے جاتا تھا، آخر دونوں میں سے ایک کہہ دیتا تھا بس مجھے انشرح ہو گیا اور میری سمجھ میں آ گیا، اپنی بات کی تکرار کرتے تھے، بار بار کہتے تھے، دوسرا کہتا تھا اچھا میری سمجھ میں آ گیا۔ دلائل اور رد و قدح
زیادہ نہ ہوتے تھے، اور یہی طرز قرآن کا ہے۔ آج کل کے مناظرے میں ایک ضرر یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مخالف کے جواب میں انبیاء کی توہین کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک مناظرے میں عیسائی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زاہد تھے، یعنی ان کے اندر زہد زیادہ تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی نکاح نہیں کیا، ساری عمر زہد کی حالت میں گزار دی، اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوڑ 9 شادیاں کی۔ تو اس کے جواب میں ایک صاحب کیا فرماتے ہیں، پہلے تم یہ تو ثابت کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام میں نعوذ باللہ قوت رجولیت یعنی مردانگی بھی تھی۔ لیجئے، صحیح جواب کو چھوڑ کر ان حضرت نے ایسا جواب دیا جس میں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی نامردی کا عیب، عیسیٰ علیہ السلام پر نامردی کا عیب لگایا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام جس طرح باطنی کمالات کے جامع ہوتے ہیں، اسی طرح ظاہری کمالات میں بھی ان میں کامل طور پر ظاہری کمالات بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے قوت بشریہ بھی دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح جواب یہ تھا کہ زاہد ہونا نکاح نہ کرنے پر موقوف نہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا جتنے پیغمبر ہیں وہ سب زاہد نہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم و داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام سب کے سب صاحب اہل و عیال تھے، بیوی بچوں والے تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو 300 اور بعض روایات کے مافق 1000 بیویاں تھیں، 1000 بیویاں، یہ آتا ہے کتابوں میں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زہد کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ تعلقات سے یکسو ہو کر زاہد بنے، یعنی سارے تعلقات کو چھوڑ دے اور تنہائی میں بیٹھ جائے، تو تعلقات سے یکسو ہو کر زاہد بنے، اور دوسرے یہ کہ تعلقات میں مشغول ہو کر زاہد رہے، کہ بیوی بچے گھر بار سب کچھ ہو مگر دل کسی چیز میں نہ لگا ہوا ہو، بلکہ دل میں خدا ہی کے ساتھ لگاؤ ہو، دوسروں کے محض حقوق ادا کرنے کے واسطے تعلق ہو۔ سو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد پہلی قسم کا تھا، اور دوسرے انبیاء کا زہد دوسری قسم کا تھا۔ آج کل یہ مرض بہت پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح ثابت کرتے ہیں جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت شائع ہو رہی ہے، اور لوگ اس پر بہت فریفتہ ہیں، لیکن اس کی یہ حالت ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کمالات تھے وہ کسی نبی میں نہ تھے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام میں شفقت و رحمت کا مادہ نہ تھا، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام میں تمدن و سلطنت کا سلیقہ نہ تھا، استغفر اللہ۔ دیکھیے، اس ظالم نے نوح علیہ السلام کو شفقت و رحمت سے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تمدن و سلطنت کے سلیقے سے خالی بتلا دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا حال جو سورہ نوح میں مذکور ہے وہی ان کی شفقت و رحمت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف رات کو بھی بلایا اور دن کو بھی، سو میرے بلانے پر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے، میری دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پھر آگے ارشاد ہے، ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یعنی پھر بھی ان کو مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے ان کو بآواز بلند حق کی طرف بلایا۔ اس سے مراد خطاب عام ہے وعظ کے طور پر، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور بالکل خفیہ بھی سمجھایا، غرض جتنے طریقوں سے نفع کی امید ہو سکتی ہے
سب ہی طرح سمجھایا۔ تو اگر نوح علیہ السلام میں شفقت و رحمت نہ ہوتی تو اس کاوش کی انہیں کون ضرورت تھی؟ پھر یہ طرز کوئی 1-2 دن یا 1-2 مہینے تک نہیں رہا، بلکہ 950 برس تک اسی طرح سمجھاتے رہے، 950 برس تک۔ اور قوم کی سرکشی کی یہ حالت تھی کہ اس عرصے میں غالباً صرف 80 آدمی ایمان لائے، 950 برس میں 80 آدمی ایمان لائے، باقی سب اسی حالت پر رہے اور طرح طرح سے نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، مگر وہ اس پر بھی مایوس نہیں ہوئے اور برابر دعوت کرتے رہے، حتیٰ کہ جب خود حق تعالی نے وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی کہ اب کوئی ایمان نہ لائے گا، اب کوئی ایمان نہ لائے گا، تب وہ مایوس ہوئے، جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ يؤمن وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ہرگز ایمان نہ لائے گا، بس ان باتوں پر رنج نہ کیجئے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب وحی سے ان کو معلوم ہو گیا اب کسی کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، تب انہوں نے کفار کی ہلاکت کے لیے بد دعا کی، جس کی حکمت کو انہوں نے خود بھی ظاہر کیا۔ اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اگر اب آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو وحی وغیرہ سے اس کی خبر ہو گئی تھی کہ اگر یہ لوگ زندہ رہے تو ان کی اولاد میں بھی کوئی مسلمان نہ ہوگا۔ اب بتلائیے ایسی حالت میں ان کی بد دعا خلاف شفقت کیوں کرتی؟ بلکہ یہ تو مسلمانوں کے حق میں عین رحمت تھی، ورنہ اگر وہ زندہ رہتے تو ان کی اولاد بھی کافر ہوتی تو دنیا میں مسلمانوں کا جینا محال ہو جاتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے حق تعالی سے یہ بھی فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ ان ظالموں کی بابت تم مجھ سے شفاعت کے طور پر کچھ نہ کہنا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرما دیا کہ اب ان کی کوئی سفارش مت کرنا، کیونکہ یہ سب غرق کیے جائیں گے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام میں شفقت و رحمت بہت زیادہ تھی، اور اگر ان کو ممانعت نہ کی جاتی تو وہ شفاعت وغیرہ کرتے۔ چنانچہ اپنے لڑکے کے بارے میں ان کو کچھ کہنے کا موقع مل گیا تو انہوں نے عرض کر ہی دیا کہ اے پروردگار، آپ کا وعدہ تھا کہ تیرے اہل و عیال کو نجات دوں گا، اور میرا لڑکا بھی تو میرے اہل و عیال میں داخل ہے، وہ کیوں ہلاک ہو گیا؟ تو وہاں سے ارشاد ہوا کہ وہ آپ کے اہل میں داخل نہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس لیے آپ کے اہل میں داخل نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ وہ آخر زمانے میں نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی سلطنت کا انتظام فرمائیں گے اور جزیہ کو موقوف کر دیں گے۔ اگر ان میں سلیقہ سلطنت نہیں تو وہ آخر زمانے میں جبکہ مسلمانوں کی سلطنت نہایت کمزور ہوگی اس کا انتظام کیسے کر لیں گے؟ ارغلظ انبیاء علیہ السلام میں تمام کمالات مجتمع ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایک جوہر سے کسی وقت وہ کام نہ لیں، لیکن کسی کمال سے ان کو خالی بتا دینا یہ سخت غلطی ہے۔ حق تعالی جس صفت سے کام لینے کا ان کو حکم فرماتے ہیں اس سے کام لیتے ہیں، اور جس صفت سے جس وقت کام لینے کا حکم نہیں ہوتا اس سے کام نہیں لیتے۔ ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چکنی رضائے تو، کہ زندہ کریں تو یہ آپ کی عطا، اور اگر قتل کریں تو آپ پر فدا ہوں، دل آپ پر مبتلا ہے، جو کچھ کریں میں آپ سے راضی ہوں۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر بعلم آیم ما ایوان اوست، در بجہل آیم ما زندان اوست، در بخواب آیم مستان و ایم، در بخواب بیداری بدستان و ایم،
کہ اگر علم تک ہماری رسائی ہو جائے تو یہ انہی کا ایوان ہے کہ درجہ علم ان کے تصرف سے ہوا، اور اگر ہم جہل میں مبتلا ہیں تو یہ ان کا زندان ہے، یعنی حق تعالی ہی کا تصرف ہے کہ مجلس سے جہلی سے نہیں نکلے، اور اگر سو رہے ہیں تو انہی کے بے ہوش کیے ہوئے ہیں، اور اگر جاگ اٹھیں تو انہی کی گفتگو میں ہیں، یعنی قوت بیانیہ بھی ان کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ منچو کلکم درمیاں اسبعی نیستم در صف طاعت ببی طاعت بین نیستم در صفت طاعت بین بین بنگر اے دل تو توا جلالیستی درمیاں اصبعی کیستی، کہ میں قلم کی طرح انگلیوں میں ہوں، صفت طاعت میں بین بین نہیں ہوں۔ اے دل غور کر، اگر تو اجلا نہیں ہے تو درمیان انگلیوں کے کیوں ہیں؟ رشتہ در گرد نم افگندہ دوست میم برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست۔ محبوب حقیقی نے یہ حرکات پیدا کر دیے، جس طرف چاہتے ہیں متحرک کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بدو حکم کے کچھ نہیں کرتے، جس کو جو حکم ہوتا ہے وہی بجا لاتے ہیں، اسی لیے ان کی شانیں مختلف ہیں، مگر ہر شان محبوب ہے کیونکہ محبوب کی رضا کے موافق ہے۔ اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين۔